زید نیک آدمی ہے. جہاں پہ آپ کے لیے ممکن ہے خبر کو نکرہ لانا آپ لے کر آئیں, جہاں پر آپ کے لیے خبر کو ممکن نہ ہو نکرہ لانا تو آپ اسے معرفہ ہی استعمال کر سکتے ہیں. ایک کنسٹرکشن اور آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ایک پورا جملہ ہے, اس میں مبتدا کیا ہے؟ رسول کی اطاعت. خبر اللہ کی اطاعت ہے. اب آپ کا مبتدا مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ اضافی. خبر آپ کی مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. تو کچھ جملے ایسے بھی آئیں گے آپ کے سامنے جہاں پر آپ کا مبتدا اور خبر دونوں مرکب ہو گئے. ٹھیک ہے, تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ الحمدللہ آپ کو مرکب بنانے آ چکے ہیں. اگر وہ آ چکے ہیں تو آپ ان مرکبات کو بنائیے اور یہاں پر پیش کر دیجیے, آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا. کیا بنے گا جملہ؟ یہ اطاعت الرسولی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اطاعت اللہ, اللہ کی اطاعت ہے. ایک مرتبہ ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک گاؤں میں دو دوست رہا کرتے تھے. وہ دونوں دوست جو ہیں ان میں ایک ایک نقص تھا. ایک دوست نابینا تھا, دیکھ نہیں سکتا تھا, اور دوسرا دوست جو ہے وہ لنگڑا تھا, اس کی ایک ٹانگ خراب تھی. ایک مرتبہ گاؤں میں سیلاب آ گیا تو اعلان ہوا کہ گاؤں کو فوری طور پہ خالی کر دیا جائے. لوگ سب کے سب جو ہیں وہ نکل گئے. یہ دو دوست جو ہیں یہ نہیں جا سکے تیزی سے کیونکہ ان دونوں میں نقص تھا. اب ان دونوں دوستوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کیسے اس صورتحال سے نپٹا جائے. تو طے یہ پایا کہ جو نابینا دوست تھا اس نے کہا لنگڑے کو کہ تم میرے کندھوں پر بیٹھو اور مجھے گائیڈ کرو, میں دوڑ لگاتا ہوں. چنانچہ یہی کیا. وہ جو نابینا تھا اس کے اوپر لنگڑا سوار ہوا اور اس نے دوڑ لگائی, وہ اسے گائیڈ کرتا گیا اور وہ دونوں جو ہے اس صورتحال سے پار ہو گئے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ناقص جو ہیں وہ بھی تام ہو جاتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا کہ مرکبات ناقصہ ہیں ہمارے, ہم نے جو پڑھے ہیں ان کو ہم نے ملایا ہے, ان کو ساتھ جوڑا ہے تو مفہوم مکمل ہو گیا, جملہ مکمل ہو گیا. تو اس طرح کے جملے اب آپ کے سامنے آئیں گے تو انہیں آپ پریکٹس کیجئے گا. یہ دو تین جملے میں مزید اس میں سے کروا دیتا ہوں آپ کو. یہاں کچھ باتیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہمیں سیکھنی بھی ہیں. یہ جملہ بڑا خوبصورت جملہ آپ کے سامنے آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ایک خوبصورت حدیث میں بیان کیا, من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی, اور جس نے میری نافرمانی کی فقد عصى اللہ, تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو نتیجہ ایک نکلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی ہی اطاعت ہے. اور ایک حدیث اس حوالے سے بڑی خوبصورت حدیث ہے, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے سب کو یاد ہونی چاہیے زبانی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا گرامیٹیکلی آپ کو وہ پتہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت, میرے سب امتی, میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا. اس میں پھر آپ نے ایگزمپٹ کیا الا من ابا, سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ وَمَن یَأْبَى یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنت, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا.
ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، تو یہ وہ ہے جس نے انکار کیا۔ بالکل سادہ الفاظ ہے، کوئی اس میں لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ میں اور آپ ہم اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہم کس درجے پابند ہیں، اور جہاں کہیں کمی کوتاہی پائیں اپنے اندر تو اسے اللہ کی مدد مانگتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جملے اب دیکھیں، اس میں آسان جملے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جی مبتدا کیا ہے اس میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول۔ یہ طے ہو گیا۔ اب بتائیں مبتدا مفرد ہے؟ مبتدا مفرد، خبر مرکب۔ کون سا مرکب؟ مرکب اضافی۔ ٹرانسلیٹ کر دیں اس کو، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر میں آپ کے سامنے جملے لکھوں، چھوٹے چھوٹے جملے جو چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا بورڈ پہ میں احادیث لکھوں گا چھوٹی چھوٹی، اور آپ اسے گرامیٹیکل ایکسرسائز اس کا کرنے کے قابل ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب اس قابل ہو چکے ہیں آپ۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب یہ ہے کا مفہوم پیدا ہو گیا اس میں خود بخود، ٹھیک، یعنی ہم نے ایک لفظ بلکہ ایک حرف سے شروع کیا تھا اور آج اس قابل ہو گیا۔ اسی طرح الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ پورے جملے ہیں اور چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں جو آپ اکثر اسکولوں میں اپنے دیواروں پہ لکھی، چارٹس پہ لکھی پڑھی ہیں، کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو آج الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا، یہاں پہ الصلاۃ آپ کو مبتدا اور معراج المؤمنین جو ہے یہ خبر ہے، اور خبر کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کا پورا جملہ ہو گیا۔ دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے، بات پوری ہوگی۔ یعنی اتنا جملہ بھی ایک کر سکتے ہیں آپ، اس کو ہٹا کر پھر ایک اتنا جملہ بھی کر سکتے ہیں، اور دونوں کو واو کے ساتھ آپ ملا کر پورا کا پورا جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی چھوٹی سی حدیث ہے جو الحمدللہ آپ کو اب گرامیٹیکلی آ گئی ہے۔ جب ایک سٹیپ اس سے آگے چلتے ہیں، میں آپ کے سامنے دو جملے لکھوں گا، ان دونوں جملوں میں آپ نے کمپیریزن کرنا ہے۔ آدمی موجود ہے، بالکل سادہ ترین جملہ، اس میں آپ کا مبتدا اور خبر کا تعین کرتے ہوئے آپ اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ کیا بنے گا؟ الرجل موجود، آدمی موجود ہے۔ مبتدا خبر جملہ، اس میں کم از کم دو حصے۔ اب مبتدا اور خبر وہ مرکب بن رہے ہیں، یہ اس میں ڈیٹیلز ہیں۔ ایک جملہ اور لکھ رہا ہوں، آدمی گھر میں موجود ہے۔ اب اس جملے کو آپ نے اس جملے کے سامنے رکھتے ہوئے اس جملے سے مبتدا اور خبر کا تعین کرنا ہے۔ اگر آپ علیحدہ کریں گے اس کو رکھ کر تو ابھی کنفیوز ہوں گے، اس لیے میں نے وہ جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ اس کو آپ سامنے رکھیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس جملے میں مبتدا کیا ہے ہمارا؟ آدمی۔ اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے خبر، اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس لیے میں نے کہا ہے موجود ہے۔
اب اس میں ایک ایڈیشن ہے. ایڈیشن کیا ہے؟ گھر میں. اب یہ گھر میں اس کی عربی آپ کو آتی ہے؟ فی البیتی. یہ فی البیتی کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. تو یہ مبتدا خبر کے علاوہ ایک تیسرا حصہ جملہ اسمیہ کا ہمارے سامنے آ گیا. دیکھیں ہم ایک ایک سٹیپ لے کے چل رہے ہیں. پہلے ہم نے سادہ جملہ اسمیہ بنایا، مبتدا اور خبر، مبتدا مفرد خبر مفرد. پھر ہم نے اس میں ایک سٹیپ اوپر گئے ہم اس میں کہ ہم نے مبتدا اور خبر کو مرکبات کی صورت میں پیش کیا. اب ہم مبتدا اور خبر کے علاوہ ایک تیسرا جز جو ہے جملہ اسمیہ میں شامل کر رہے ہیں. اس حصے کا نام کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مبتدا اور خبر کے علاوہ جملہ اسمیہ میں ایک اور حصہ ہوتا ہے، اسے متعلق خبر کہتے ہیں. کیونکہ خبر کے متعلق ہی ہوتا ہے. جس طرح آپ نے پہلے نتیجہ نکالا تھا کہ آدمی اس میں مبتدا ہے اور گھر میں موجود ہے، یہ خبر ہے. تو اصل اس جملے کو سامنے رکھیں گے تو چیز آپ کے سامنے کلیئر ہوگی. خبر موجود ہے اور گھر میں آپ کا متعلق خبر. اب اس کو ٹرانسلیٹ کریں، کوئی مشکل نہیں ہے. اصول جو عربی زبان کا ہے، عربی جملے کا، وہ یہ ہے کہ ترتیب میں مبتدا پہلے، خبر بعد میں، متعلق خبر اینڈ پر. یہ ایک نارمل ترتیب ہے جملے کی عربی زبان میں. تو گھر میں کی عربی آپ کو آتی ہے، آدمی موجود ہے کہ عربی آپ کر چکے ہیں، تو اس کو ٹرانسلیٹ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. الرجل موجود فی البیت. مبتدا خبر متعلق خبر. قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لوگوں کے لیے کی بجائے آپ یہ بھی استعمال کریں تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اجزاء جو ہیں الگ الگ کریں. مبتدا کیا ہے اس میں؟ قرآن. یہ آپ کا مبتدا. خبر ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے متعلق خبر. ٹرانسلیٹ کر لیں. القرآن عربی کنسٹرکشن نارمل مبتدا خبر اور متعلق خبر. ٹھیک، تو اب خبر آئے گی ہدایت کی عربی آپ کو ہدن ملے گی عربی زبان. اب یہاں دیکھیں ہدن آپ دو زبر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے. تو یہاں میں دو زبر کے ساتھ ہی اسم لگا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی حالت نصب ہے، یہ اس اسم کی حالت رفع ہی ہے، کیونکہ خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے. اب یہ ہدن ورڈ جو ہے، اس لفظ کو آپ اس طریقے سے یاد کر لیں کہ یہ حالت رفع، نصب اور جر میں ہدن ہی لکھا جاتا ہے. رفع بھی اس کی یہی ہوگی ہدن، حالت نصب بھی اس کی یہی ہوگی ہدن، اور حالت جر بھی اس کی یہی ہوگی ہدن. اس لیے کہ سورۃ البقرہ میں ہی اگر آپ اس لفظ کو دیکھیں پہلے رکوع میں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. اب وہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے بعد ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ اسم جر میں جاتا ہے، وہاں پر لفظ ہدن ہی استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر یہ ہدن حالت جر میں استعمال ہوا ہے اللہ کی وجہ سے. اس جملے میں القرآن ہدن یہ رفع میں ہے ہدن، کیونکہ وہ خبر کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. تو اصل اس لفظ کا استعمال آپ کو بتائے گا جملے میں استعمال اس کا کہاں پر ہو رہا ہے. خبر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے حالت رفع میں، حرف جر کے بعد استعمال ہو رہا ہے تو حالت جر میں. تو اس قسم کے الفاظ میں آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن اگر آپ کے ذہن میں قواعد ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. تو یہ ہدن ورڈ یہ بنا کیسے، یہ بات کی باتیں آخر میں جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیکھیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہدن ورڈ بنا کیسے، اوریجنل اس کی بیس کیا تھی اور یہاں تک یہ کیسے پہنچا.